پہلی محرم کو میں آقا زادی کا تذکرہ کرتا ہوں تو اسی آقا زادی کی آپ کے حوالے سے جو باتیں ہیں، میں صرف 2-3 باتیں کر کے مصائب بھی ہو جائے گا اور آقا زادی کا تذکرہ بھی ہو جائے گا۔ بے وارث نہیں ہیں آپ۔ میں نے خود روایات میں دیکھا ہے، میری آقا زادی مصلی پہ بیٹھی ہے، جناب سیدہ گریہ کر رہی ہے، نماز پڑھ رہی ہے، دعائیں مانگ رہی ہے، اللہم اغفر فلاں، اللہم اغفر فلاں، اللہم اغفر فلاں، اللہم اغفر فلاں، یا اللہ فلاں کو بھی معاف کر دے، یا اللہ فلاں کو بھی بخش دے، یا اللہ فلاں کے گناہ بھی معاف کر دے، نام بھی لیتی جا رہی ہے، بی بی دعائیں مانگ رہی ہے، گریہ کر رہی ہے۔ میرے آقا حسن مجتبیٰ سوال کرتے ہیں، آقا زادی اماں جان یہ ساری رات گریہ کر کر کے رو کے آپ کس کے لیے دعائیں مانگتی ہیں؟ کس کے لیے اتنا گریہ کر رہی ہیں؟ کس کے لیے اتنی دعائیں مانگ رہی ہیں؟ تو میری آقا زادی کی آواز آتی ہے، حسن بیٹا میں اپنے شیعوں کی مغفرت کی دعا کرتی ہوں، اجرکم علی اللہ۔ یہ محرم کا آغاز میری آقا زادی کے گریے کے ساتھ، اور میری آقا زادی کو ہم نے آج بتانا ہے کہ میری آقا زادی تو پریشان نہ ہونا، تو سب سے زیادہ پریشان آپ تھیں کہ میرے بیٹے پہ گریہ کون کرے گا، میرے بیٹے کا ماتم کون کرے گا، میرے بیٹے پہ کون روئے گا۔ یہ مومنین آ گئے ہیں اپنا گھر چھوڑ کے، اپنے اولاد چھوڑ کے، اپنا کاروبار چھوڑ کے، آج انہوں نے آ کے تیرے بیٹے کے غم منانے کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا ہے۔ میں نے ایک روایت دیکھی ہے، یہی مقام محشر ہے، اسی مقام محشر جس کی میں ابھی آپ کو روایت سنا رہا تھا نا، سرور کائنات ان کو بھی آپ سے بڑی محبت ہے، بہت محبت ہے، امیر المومنین ان کو، امام زمانہ کو بہت محبت ہے آپ سے، کبھی بھی آپ کو نہیں چھوڑتے۔ جب دیکھا نا سرور کائنات نے آپ لوگوں کو، شیعہ نے علی کو، شیعہ نے جناب سیدہ کو، اس وقت امیر المومنین کو بلایا، یا علی میری بیٹی زہرا کو بلاؤ، میں پوچھنا چاہتا ہوں اس مقام محشر کی مشکل سے نجات کے لیے، شیعوں کی نجات کے لیے میری بیٹی کے پاس کیا ہے، میری بیٹی کے پاس کیا ہے کہ اس کے شیعہ مشکل میں ہے، اس کے شیعہ پریشانی میں ہے، کہ اس انہیں نجات مل جائے۔ جب میری آقا زادی کو بلایا گیا نا تو میری آقا زادی نے بڑا عجیب سا جملہ کہا یا علی بابا جان اکفیان فی حاذل مقام یدان مقتوعان ابن العباس، بابا میں یہاں شیعوں کی نجات کے لیے اپنے بیٹے عباس کے ہاتھ پیش کر دوں گی، میں کہوں گی یا اللہ غازی کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ، غازی کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ شیعوں کو نجات دے دے، شیعوں کی مشکل کو آسان کر دے، اور تو وارثوں والا ہے، تیری آقا تو ذاتی موجود ہے، کبھی گناہ نہ کرنا، کبھی ایسا کام نہ کرنا جس کی وجہ سے کل تجھے کوئی پریشانی کا سامنا ہو۔ بے وارث تو نہیں ہے، یدان مقتوعان ابن العباس، اپنے بیٹے عباس۔ میں تو کہتا ہوں کاش آج ام البنین بھی مقام محشر میں سن رہی ہوگی اور کہہ رہی ہوگی کہ میں کتنی خوش قسمت ہوں، ایک کنیز کے بیٹے کو عباس کو زہرا کہہ رہی ہے میں اپنے بیٹے کے بازو پیش کروں گی۔ آج آقا زادی میرے بیٹے کو اپنا بیٹا کہہ رہی ہے، آج غلام زادے کو اپنا بیٹا کہہ رہی ہے، کتنی خوش قسمتی ہے یہ۔ میری آقا زادی کسی مقام پہ بھی آپ کو نہیں بھولی، کسی مقام پہ بھی آپ کو میری آقا زادی نہیں بھولی ہے۔ بس صرف 2 جملے اور، میری آقا زادی ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، علامہ محمد حسین اصفہانی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، ویسے تو اصول پہ ان کی بہت ساری کتابیں موجود ہیں، مقتل کی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ زہرا اتنی غریب ہو گئی تھی، اتنی تنہا ہو گئی تھی کہ میری آقا زادی کی گواہیاں قبول نہیں کی جا رہی تھی، میری آقا زادی کی کوئی بات نہیں مانی جا رہی تھی۔ کہا قیامت والے دن جہاں میری آقا زادی کی گواہی دینے کے لیے مختلف گواہ آئیں گے، علامہ محمد حسین نے 3 گواہ لکھے ہیں، کہا مقام محشر میں سب سے پہلے گواہی دے گا وہ جلتا ہوا دروازہ، وہ دروازہ کہے گا یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں
محمد کی بیٹی دروازے کے پیچھے آ کے رو رو کے کہہ رہی تھی وہ لکڑیاں لانے والا اور تو جانتا ہے یہ کس کا گھر ہے، جانتا ہے یہاں کون رہتا ہے؟ تو اس وقت جلتا ہوا دروازہ ایک فوجی رکل الباب برجلہ، ایک فوجی دروازے کو پاؤں کی ٹھوکر مارے گا، جلتا ہوا دروازہ میری آقا زادی کے اوپر گر جائے گا، جلتا ہوا دروازہ۔ علامہ مجلسی نے ایک جملہ اور لکھا ہے، اضافہ کیا ہے، تو اس وقت میرے آقا فرماتے ہیں فرفس النار، میری آقا زادی کو آگ جو ہے وہ چہرے کو گھیرنا شروع کر دے گی، چہرے کو جب آگ گھیرے گی پھر دوسرا گواہ کون ہوگا؟ کہا دوسرا گواہ بڑا عظیم گواہ تھا، دوسرا گواہ ہوگا پتھروں کی دیوار، پتھروں کی دیوار کہے گی جب زہرا پر دروازہ گرا، ایک طرف جلتا ہوا دروازہ تھا، دوسری طرف پتھروں کی دیوار تھی، محمد کی بیٹی آواز دے کے کہتی تھی فضا وہ میرا محسن شہید ہو گیا، وہ فضا مجھے سہارا دو، وہ فضا مجھے آ کے سنبھالو، وہ میرا محسن شہید ہو گیا۔ کہا تیسرا گواہ، تیسرا گواہ، تیسرا بھی بڑا عظیم گواہ تھا، کہا تیسرا گواہ ایسا تھا، دروازے کی جلتی ہوئی تیز آگ لگی ہوئی تھی، لوہے کی ایک میخ تھی، وہ میری آقا زادی کے بدن میں پیوست ہو گئی، اور جب بدن میں وہ آگ پیوست ہوئی میں کہتا ہوں زلزلے کیوں نہیں آئے، عرش کیوں نہیں کانپ گیا؟ میری آقا زادی کے یہ تین گواہ، اجرکم اللہ، جب رونا آئے نا، رونا آئے نا، اپنے لیے ضرور دعا کیا کر، اپنی بیٹیوں کے لیے ضرور دعا کیا کر، کہا کر یا اللہ میری آقا زادی کی عظمت کا واسطہ ہمارے گھروں کے پردوں کی حفاظت رکھنا، ہمارے گھروں کے پردوں کی حفاظت رکھنا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ میری آقا زادی کا جب آخری لمحہ آیا نا، ہمارے بہت بڑے استاد ہیں علامہ وحید خراسانی، بہت بڑی شخصیت ہے، آج بھی قم میں ان کا سب سے بڑا اصول کا درس ہوتا ہے، وہ پڑھ رہے تھے طالب علموں میں، وہ جب اس طرح کے ایام آتے ہیں نا تو وہ اس دن درس نہیں پڑھاتے، بی بی کے مصائب کے دن تھے، تو ایک جملہ انہوں نے ایسا کہا کہ جس کی وجہ سے طالب علم جو ہے وہ کافی دیر تک گریا کرتے رہے، کافی دیر تک۔ ان کا جملہ کیا تھا؟ مثل سایہ بود زہرا، زہرا کا گوشت ختم ہو گیا تھا، اتنی لاغر ہو گئی تھی آقا زادی کہ بدن پر گوشت نہیں تھا، صرف سایہ رہ گیا تھا، سایہ رہ گیا تھا۔ امیر المومنین آئے نا، امیر المومنین آئے، امیر المومنین آئے، جناب سیدہ کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد پوچھا جناب سیدہ سے پوچھنے لگے بتائیں کوئی خواہش ہے، کوئی خواہش ہے؟ کہا علی میں کھڑی نہیں ہو سکتی، مجھے سہارا دے کے بابے کی قبر پہ لے جا، میں بابا کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں۔ علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے بھی لکھا، علامہ وحید خراسانی پڑھتے ہیں کہ علی نے سہارا دیا ہوا تھا لیکن زہرا چل نہیں سکتی تھی، ہر 2 قدم کے بعد کہتی علی مجھے بٹھا دو، اور میری ٹانگوں میں طاقت ختم ہو گئی ہے، اور میرے پاس چلنے کی طاقت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ جب گئی نا بابا کی قبر پر، بابا کی قبر پر پہنچی تو میری آقا زادی نے کہا بابا میرے گھر پہ لکڑیاں آئیں، میں اس کو برداشت کر گئی، بابا میرا محسن شہید ہوا، بابا میں نے وہ بھی برداشت کر لیا، بابا انہوں نے میرے ساتھ جو ظلم کیا برداشت کر لیا، لیکن بابا وہ جب انہوں نے علی کے گلے میں رسی ڈالی، بابا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، وہ میرا حوصلہ ختم ہو گیا، وہ بابا مجھے علی کی فکر ہے، بابا میں علی کے لیے پریشان ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس آخری روایت میرے مولا میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، آج پہلی مجلس ہے، میری آقا زادی کو قرآن سے بڑی محبت تھی، قرآن سے بڑا پیار تھا، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ میری آقا زادی کے لیے جتنا ہو سکے صبح نماز کے بعد، جتنا بھی ہو سکے 1 سورت 2 سورت چند آیات ضرور تلاوت کرنا۔ میری آقا زادی نے وصیت کی تھی، یا علی میری وفات کے بعد ساری رات میری قبر پہ قرآن کی تلاوت ہوتی رہے،
یا علی قرآن کی تلاوت کے بغیر میری قبر کو نہ چھوڑنا، میری قبر پہ قرآن کی تلاوت ہوتی رہے۔ آدھی رات ہو گئی، جناب سلمان فارسی روایت کرتے ہیں، آدھی رات ہو گئی نا تو علی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جناب سلمان فارسی آئے جہاں جناب سیدہ دفن تھی۔ علی وہاں بیٹھے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جناب سلمان فارسی نے عرض کی، یا علی میں ابھی آپ کے گھر کی طرف سے آ رہا تھا، آپ کے بچوں نے ابھی گریہ بند نہیں کیا، ابھی تک آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے حسین کو مار کے بغیر نیند نہیں آتی، آپ کے بچے بہت چھوٹے ہیں۔ یا علی میں آپ کی جگہ پہ بیٹھ کے تلاوت کرتا ہوں، اس لیے میں نے کہا ضرور تلاوت کیجئے گا، کہیں آقا زادی ہم علی کی نیابت میں تلاوت کر رہے ہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، آپ تھوڑی دیر گھر چلے جائیں تاکہ بچوں کو تسلی ہو جائے، پھر آپ جو ہے بے شک واپس آ جائیے گا، میں قبر پر جو ہے نا بالکل تلاوت جاری رکھوں گا، ایک لحظے کے لیے بھی تلاوت نہیں رکے گی۔ سلمان کہتے ہیں میں تلاوت کر رہا تھا، کافی وقت گزرا، میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا۔ کچھ دیر کے بعد امیر المومنین علی بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، سر پہ امامہ نہیں ہے، ابا کے بٹن کھلے ہوئے ہیں، پاؤں میں نعلین نہیں ہے۔ میں گھبرا سا گیا، علی بھاگتے ہوئے میرے پاس آئے، میں نے پوچھا یا علی پھر کسی نے آگ لگا دی ہے، پھر کوئی لکڑیاں لے کے آ گیا ہے، اور پھر کوئی ظلم ہو گیا؟ امیر المومنین کہنے لگے نہیں سلمان، کوئی لکڑیاں لے کے نہیں آیا، سلمان اور میری بیٹیاں زینب و کلثوم ماں کی قبر پہ آنا چاہتی تھی، اور سلمان میں برداشت نہیں کر سکتا، اور تیری نگاہ میری بچیوں کے قد پہ پڑے، اور سلمان تو اٹھ جا، تو چلا جا، اور تاکہ میری بیٹیاں ماں کی قبر پہ آئے، اور میں کہوں گا یا علی اور یہ تو مدینہ ہے، اور یہ تو تیرا بھائی سلمان ہے، اور کاش شام کے بازار میں ہوتا، اور کوفہ کے دربار میں ہوتا، اور جہاں اشارے کر کے کہتے تھے وہ کھڑی ہے علی کی بڑی بیٹی زینب۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا وأي منقلب ينقلبون۔ بارے الہ محمد و آل محمد کی عظمت و جلالت کا واسطہ ہمارا اس قلیل سے حقیر سے گریے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ تجھے اپنی عظمت و جلالت کا واسطہ جن چیزوں کا آج ہم نے تعہد کیا ہے، وعدہ کیا ہے، ہمیں انشاءاللہ آخر عمر تک اہل بیت کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سے ہمارے مرحومین سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں معافی عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے اپنی عظمت کا واسطہ بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما۔ پروردگارہ جن بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں غیب سے ان کی شادیوں کا اہتمام فرما۔ پروردگارہ ہماری دعائیں قبول فرما، مومنین کی حفاظت فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما، ماتمداروں کی حفاظت فرما۔ بی بی کے دفتر میں اگر ہمارا نام نہیں ہے، آقا زادی تجھے تیرے بیٹے حسین کا واسطہ دیتے ہیں، اپنے اس صحیفے میں ہم تمام مومنین، ہمارے مرحومین مرحومات سب کے ناموں کو تحریر فرما۔ صحیح معنوں میں ہمیں شیعیان علی بننے کی توفیق عطا فرما، صحیح معنوں میں ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے والا قرار فرما۔ پروردگارہ تجھے اپنی عظمت و جلالت کا واسطہ قبلہ والے صاحب کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما۔ جتنے بھی بزرگان گھروں کے بزرگ موجود ہیں سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما۔ بچوں کو جو ہے صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ و زرینہ عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے اپنی عظمت کا واسطہ ہمارے امام، ہمارے وقت کے امام جو ہمارے لیے گریہ کرتے ہیں، پروردگارہ ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصروں میں قرار فرما، ان کے مددگاروں میں قرار فرما۔ پروردگارہ تجھے اپنی عظمت و جلالت کا واسطہ اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔